ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کا سفر آخرت، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خراج عقیدت، ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا کی۔ مسلح امام خمینی آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزراء کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر باقر کالباف نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاکستانی وفد نے ایرانی رہنماؤں سے اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر ایران کے فوجی بینڈ نے شہید سپریم لیڈر کو سلامی دی اور خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف تہران سے ترکی کے سرکاری دورے پر استنبول روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تہران پہنچنے پر ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی، پاکستان کے سفیر اور دیگر حکام نے استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران آمد پر ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اور وزیر دفاع سید ماجد ابن الرضا نے استقبال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، ایرانی سول اور اعلیٰ فوجی حکام بھی فیلڈ مارشل کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تہران میں ایرانی قیادت سے ملاقاتیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے تہران میں موجود چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملے۔ انہوں نے شہید رہبر معظم سید آیت اللہ علی خامنائی کی ایران کے لیے خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی وزیر دفاع سید ماجد ابن الرضا سے بھی ملاقات کی۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا جسد خاکی تہران کی امام بارگاہ امام خمینی میں موجود۔ الوداعی تقریب میں رقت آمیز مناظر، ہر آنکھ اشک بار، فضا سوگوار۔ شہید کے جسد خاکی کو روضہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرخ پرچم میں لپیٹا گیا۔ عراق اور کرغزستان کے صدور بھی شریک ہوئے۔ بنگلہ دیشی وفد، فلسطینی علماء اور حزب اللہ کے شہید رہنماؤں کے ورثاء بھی دعائیہ تقریب میں شریک ہوئے۔ پاکستانی علماء نے بھی تعزیتی اجتماع میں شرکت کی۔ شہید آیت اللہ خامنائی کے داماد شہید ڈاکٹر مصباح باقری کی نماز جنازہ آج شام ادا کی جائے گی۔ 100 ملکوں کے مہمان شہید رہبر معظم کی تجہیز و تکفین میں شرکت کر رہے ہیں۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر کی تدفین 9 جولائی کو مشہد میں ہوگی۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر کا جنازہ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ تہران پہنچے۔ خصوصی پرواز میں ARY نیوز سے گفتگو میں کہا، شہید علی خامنائی کا ایران کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ہے۔ ایران ہمارا پڑوسی ہے، تاریخی، ثقافتی اور مذہبی تعلق بھی ہے۔ اسپیکر باقر کالباف نے جنازے میں شرکت کی دعوت دی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا، ایرانیوں نے ثابت کیا وہ ایک قوم ہے۔ اسلامی تحریک کے سینئر رہنما علامہ شبیر میسوی بولے، شہید رہبر نے اپنی جان قربان کر کے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ اداکار ایوب کھوسا نے کہا، ایسا لگتا ہے فاتح قوم کے جشن کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ اب پاکستان اور ایران کے تعلقات بھی نئی سطح پر ہوں گے۔ امریکی اخبارات کا ایرانی مذاکرات کاروں کو قتل کرنے کی سازش کا انکشاف۔ نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں بتایا، اسرائیل نے ایرانی مذاکرات کاروں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ امریکی حکام کا خیال تھا اسرائیل نے رواں سال کے آغاز میں مذاکرات کے دوران ایرانی مذاکرات کاروں کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ایرانی چیف مذاکرات کار باقر کالباف کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے کئی ملکوں کے ذریعے ایران کو ممکنہ خطرے سے خبردار رہنے کا پیغام پہنچایا تھا۔ مشکل وقت میں نیٹو نے ساتھ نہیں دیا۔ امریکہ نیٹو پر یورپی اتحادیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی پھر اتحادی ملکوں پر تنقید۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، نیٹو میں دفاعی اخراجات کی تقسیم مضحکہ خیز ہے۔ امریکہ نے 2014 سے 2025 کے دوران $999 ارب خرچ کیے، جو سب سے زیادہ رقم ہے۔ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ روک کر 3 کروڑ جانیں بچائیں۔ حال ہی میں ایران کا نیا ریڈار سسٹم دوبارہ اڑا دیا۔ اب ایران کے پاس کوئی ریڈار نہیں۔
شیرانی کے علاقے داناسر میں بس کھائی میں گر گئی، 40 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاون خصوصی شاہد رند نے بتایا حادثہ اوور سپیڈنگ اور اوور لوڈنگ کے باعث پیش آیا۔ حادثے میں زخمی ہونے والے مسافر کے مطابق ڈرائیور کا ایک مسافر سے جھگڑا ہوا تھا، ڈرائیور نے جان بوجھ کر بس کھائی میں گرائی۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بس حادثے میں جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، زخمیوں کو ہر ممکن اور بہترین طبی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا اندھوناک سانحے پر پوری قوم متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی اور اغوا کیس کی تفتیش، پولیس ذرائع کا کہنا ہے غیر ملکی خواتین اور ملزم احمد رضا ڈار کے درمیان کرپٹو کرنسی کا تنازع تھا۔ ملزم احمد رضا ڈار نے خواتین سے 15 لاکھ امریکی ڈالر وصول کرنے تھے۔ کرپٹو کرنسی کی یہ رقم پاکستانی روپوں میں 45 کروڑ روپے بنتی ہے۔ ملزم احمد رضا ڈار نے خواتین کو بہانے سے پاکستان بلوا کر اغوا کا ڈرامہ رچایا۔ ملزمان احمد رضا ڈار، حسن رضا، سکندر عزیز خان اور ساجد علی کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسحاق ڈار کے قریبی عزیز پر لاہور کے ڈیفنس تھانے میں مقدمہ درج ہے۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین سے زیادتی، فیصل واڈا نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا کچھ جمہوری جنازے سالوں سے ملک کو لوٹنے کے بعد اب عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں۔ کیس کو ریپ کے بجائے بھتہ خوری تک محدود کرنے کی کوشش جاری ہے۔ پہلے ہی کہا تھا کچھ پاکستانیوں کے انٹرنیشنل سکینڈلز اور ویڈیوز منظر عام پر آئیں گی۔ پاکستان کو فیملی کارپوریشن کی طرح چلایا جا رہا ہے۔ ہم جمہوری لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ ماں، بہن اور بیٹی کا فرق بھی بھول گئے۔ پاکستان کے امیج کا ذرا سا بھی احساس ہے تو اسحاق ڈار فوری عہدے سے استعفیٰ دیں۔ شرمناک الزام کے بعد کون اسحاق ڈار کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے تلے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کاہنا کے المناک حادثے پر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہاں پر غفلت تو ہوئی، لیکن والدین بھی رجسٹرڈ سینٹرز میں بچوں کو بھیجیں۔ اگر آپ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں تو میں ناکام ہوں۔ اگر کوئی بچہ گٹر میں گر کر مرتا ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کاہنا آمد، جاں بحق بچوں کے والدین سے ملاقات، تعزیت کا اظہار، جاں بحق اور زخمی ہونے والے بچوں کے والدین میں چیک تقسیم کیے۔ کہا دکھ کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے پر لگا ہوا ہے۔ میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی بھارت کے موضوع پر اہم نشست۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی قیادت زمینی حقائق تسلیم کرنے سے گریزاں ہے۔ ہندوتوا نظریے نے بھارت کے سیکولر چہرے کو مسخ کر دیا ہے۔ تقسیم شدہ معاشرے کی موجودگی میں بھارت کے شائننگ انڈیا ہونے کا نعرہ ڈھکوسلا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی عوام دنیا کی بڑی فوجی چھاونی میں محصور ہے۔ پاکستان کے استحکام ترقی کو ہندوتوا کے پیروکار اپنی موت سمجھتے ہیں۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی سرکردہ لیڈرشپ بھارتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان اور اس کی عوام بھارت سے نہ کبھی مروب تھے اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ بھارت میں رام مندر سے متعلق بدعنوانی کی تحقیقات، مودی اور RSS کا سیاسی گٹھ جوڑ سامنے آ گیا۔ بلومبرگ کے مطابق مندر کو نقد رقم، سونا چاندی کے زیورات کی صورت میں ماہانہ 40 سے 100 ملین روپے تک ملنے کے عطیات میں کرپشن کی گئی۔ بھارتی تجزیہ کار کا کہنا تھا رام مندر کے عطیات RSS کے خزانوں میں منتقل کیے گئے۔ دیوار نے کہا بھارتی حکومت نے بابری مسجد شہید کر کے اطراف میں قبضہ کر کے رام مندر تعمیر کیا تھا۔ سانحہ گل پلازا کیس میں سرکاری وکلاء نے پولیس کی ناقص اور نامکمل تفتیش پر کیس کا چالان ایک بار پھر واپس کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے چالان میں پہلے نشاندہی کی گئی غلطیوں کو دور نہیں کیا گیا۔ چالان کے ساتھ عدالتی کمیشن کی اہم رپورٹ بھی منسلک نہیں کی گئی۔ عمارت کے ایمرجنسی گیٹ بند ہونے سے متعلق کوئی تفتیش نہیں کی گئی۔ اس بات کا بھی ذکر نہیں کہ عمارت کے راستے کس نے بلاک کیے۔ چالان میں 11 سالہ بچے سمیت 6 ملزمان کو سانحے کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ جتنے ٹیکس لگانے تھے لگا لیے، اس سے زیادہ لوگوں میں سخت نہیں ہے۔ بجٹ میں نئے ٹیکس کم ہیں، توجہ ٹیکس چوری والے سیکٹرز پر دی ہے۔
वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का फैसल आबाद ऐवान सनत और तिजारत में तकरीब से खिताब। वजीर खजाना का कहना था, वजीर आजम ने कहा, शुगर सेक्टर में मेरी फैमिली का बिजनेस है, चैरिटी का आगाज घर से होगा। कोई ये न कहे वजीर आजम ने अपनी फैमिली को बचा लिया, इसके बाद बाकी सेक्टर्स की बारी आएगी। सिर्फ शुगर सेक्टर से 60 अरब रुपए का इजाफी टैक्स मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एनएचए को शहरियों से इजाफी टोल टैक्स लेने से रोक दिया। नॉन एम टैग और कम बैलेंस एम टैग पर 50% इजाफी टोल लेने का नोटिफिकेशन आइंदा समाअत तक मुअत्तल। अदालत ने एनएचए समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। खिलाफ ज़ाब्ता सिरिंजेस के इस्तेमाल में मुलव्वस अफराद और अस्पतालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कौमी सतह पर जामे हिकमत अमली की तश्कील और मौसर निवासी इस मसले का हल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की एड्स और हेपेटाइटिस जैसे अमराज की रोकथाम के लिए जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुतादिद अमराज फैलने के मुस्तकिल सद्देबाब के लिए ड्रेप इंडस्ट्री से मुशावरत करें। आलमी शराकतदारों की मुआवनत भी अहम है। शोबा सेहत के अमले के आलमी मयार की ट्रेनिंग पर भी खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। आजाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर का कहना है, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापसी का आज आखिरी रोज है। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त कल जारी होगी। रिटर्निंग अफसरान के पास 45 हलकों से 1092 उम्मीदवारों के कागजात मौजूद हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से वफाकी वजीर राना कासिम नून की मुलाकात। आजाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों, कश्मीरी आवाम पर भारतीय मजालिम की मजम्मत। शर्जील मेमन का कहना था, कश्मीर जैसे कौमी मफाद के मामलात पर वफाकी और सूबाई इदारों में करीबी राब्ता नागुज़ीर है। मसला कश्मीर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून और पूरी कौम का मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ है। स्वात में घर की छत पर संदूक से 2 बच्चों की लाशें मिली। तेरंग शमूजी के रिहायशी बच्चे 3 रोज से लापता थे। अब्दुल रशीद और अहमद खान सगे भाई थे। पुलिस ने बच्चों की लाशें कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। कराची क्लिफ्टन के इलाके बुखारी कमर्शियल के कैफे में 4 खवातीन और लड़के का लड़की पर तशद्दुद। मुतासिरा लड़की ने दरख्शां पुलिस को कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त जमा करवा दी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज आबाई न्यूज ने हासिल कर ली। तशद्दुद से मुतासिरा जख्मी लड़की के हाथ की उंगली का नाखून भी उखड़ गया। मुतासिरा लड़की गैदा फहद का कहना है कि हमले के वक्त मैं अपनी दोस्त ईमान के साथ कैफे में डिनर कर रही थी। हमीद काकड़, आमना खान, रिंजा शाह और सुनैना हक हमले में शामिल थे। मेरा गला दबाकर जान से मारने और अगवा करने की कोशिश की गई। हमले में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सोने और चांदी की कीमत में इजाफा। फी तोला सोना 12,200 रुपए इजाफे से 4,40,936 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में $122 बढ़कर फी आउंस सोना $4,185 पर, फी तोला चांदी 319 रुपए इजाफे से 6,764 रुपए की हो गई। और पंजाबी के लोक गुलकार आलम लोहार के मद्दाह आज उनकी 47वीं बरसी मना रहे हैं। चिमटे को बतौर आलाए मौसीकी मुतारफ कराने का सहरा आलम लोहार के सर है। जुगनी ने आलम लोहार को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। उन्होंने अपने शानदार फनी करियर में सूफियाना कलाम गाकर भी खूब दांत समेटी। उनकी मौत एक ट्रैफिक हादसे में हुई। आलम लोहार को बाद वफात तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।